رمضان المبارک اسلامی تقویم یعنی کہ کیلنڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ہی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس رات کو شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سورہ قدر، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے باب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3103۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے، یہ حدیثوں کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ و تراویح، حدیث نمبر 1910۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو شخص بحالت ایمان و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری و ہمسری نہیں کر سکتے۔ قیام رمضان کی فضیلت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الایمان، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جس نے رمضان میں بحالت ایمان و ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بحالت ایمان و ثواب کی نیت، یہ آپ کی نیت ضرور ہونی چاہیے کہ ایمان حالت ہو، اور ثواب کی نیت سے جو بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔